میرا تعلق ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ ہم تین سہیلیاں تھیں اور تینوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتی تھیں۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دلوائی تھی اور پیسہ عام ہونے کی وجہ سے ہم تینوں عیاشی میں پڑ گئی تھیں۔ کالج ٹائم کے بعد بازاروں میں گھومنا، خوب شاپنگ کرنا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا، اور اب تو ہمیں ایک پوری عادت بھی لگ چکی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ہمیں جو بھی حسین اور غریب لڑکا نظر آتا، ہم تینوں اس کے پیچھے پڑ جاتیں اور اس سے دوستی کرتیں، اسے خوب شاپنگ کرواتی اور اس سے اپنا مقصد پورا کرتی۔ جب ہمارا اس لڑکے سے دل بھر جاتا تو ہم اپنا نیا شکار ڈھونڈتی۔ انہی دنوں ہماری دوستی مبین سے ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی پل میں اسے اپنا دل لے بیٹھی تھیں، مگر اچانک اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ ہم تینوں کو بہت دکھ ہوا کیونکہ مبین ابھی تک ہم تینوں کے قابو نہیں آیا تھا۔ تبھی ہمارے دماغ میں ایک شرارت سوجی، سو ہم تینوں اس دن اس کی قبر پر چلی گئیں۔ پہلے تو قبر سے مٹی ہٹائی اور پھر میں قبر میں اتر گئی۔ میں اپنا مقصد پورا کر رہی تھی کہ اچانک یہ دیکھ کر میری تو روح تک کانپ گئی، جب میرے جسم سے غصے سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آج میرا آخری پیپر تھا، مگر ڈرائیور انکل آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے رکشے میں بٹھا کر خود ہمیشہ کی طرح آج بھی مولیاں لینے چلے گئے تھے۔ اب اس بازار میں مولیاں نہ ملیں تو انکل نہ جانے کون سی دکان پر آگے چلے گئے۔ میرا آج پیپر تھا اور مجھے دیر ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں رکشے سے اتر کر کسی اور رکشے والے کو روکتی، انکل سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا جس میں ایک عدد تازہ مولی رکھی تھی۔ انکل کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، مگر اس کی اس عادت پر غصہ بھی بہت آیا کہ انہیں ہر روز مولیاں لینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کبھی مولی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ مجھے سخت غصہ آیا۔ منہ بنا کر رکشے میں بیٹھ گئی تو وہ معذرت کرنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں گھر مولی لے کر نہ جاؤں تو میری بیوی مجھے گھر کے اندر ہی نہیں آنے دیتی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی تمہیں چھوڑ کر آؤں گا تو شام ہو جائے گی، اس کے بعد بازار بند ہو جائے گا۔ تبھی میں اسی وقت چلا گیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وقت سے پہلے ہی مولیاں لے لیا کروں گا، انکل نے رکشہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی وضاحت پر میں مطمئن نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ تماشا پچھلے 2 سال سے چل رہا تھا۔ انکل روز مولیاں ڈھونڈنے ضرور جاتے تھے اور مجھے ان کی اس عادت پر ہمیشہ غصہ آتا۔ خیر، آج آخری پیپر تھا۔ پیپر کر کے آئی تو میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ انکل رکشہ لیے میرے کالج کے باہر کھڑے تھے۔ میں فوراً سے بیٹھ گئی۔ آج ان کے چہرے پر کچھ پریشانی سی تھی۔ رکشہ تھوڑا سا آگے لے جا کر روک دیا۔ بیٹی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، وہ نرم لہجے میں بولے۔ ان کے چہرے پر عاجزی تھی۔ جی انکل جی بولیے، کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ پیسے چاہیے؟ میں نے اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بولے، نہیں نہیں بیٹی، مجھے تمہاری کسی قسم کی معاشی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، تم باقاعدگی سے مدرسے جاتی ہو، وہاں جا کر تم نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا۔ ماشاءاللہ بیٹی، خدا ہر مسلمان کو یہ توفیق دے۔ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ جی انکل جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا تو بولے، بیٹا دراصل میری بیوی شاہینہ وہ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے، مگر کچھ ایسی خطائیں ہو گئی ہیں اس سے کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ بیٹا اگر تم میرے گھر آ کر شام کو اسے آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کرو تو میں تمہارا مشکور گزار ہوں گا۔ وہ چل پھر نہیں سکتی، تبھی میں تم سے التجا کر رہا ہوں۔ اگر پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تو میں یقیناً اسے تمہارے گھر لے آتا۔ انہوں نے اس قدر عاجزی سے کہا کہ میرا دل پسیج گیا۔ یہ سوچے سمجھے بنا کہ ایک انجان آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کل کو آ جاؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیے گا اور میرے ابو سے بھی بات کر لیجیے گا۔ خیر، یہ بات کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر نہ جانے کیوں مجھے ان کی بات بار بار یاد آ رہی تھی، اور ساتھ ہی میری سہیلی کا یہ کہنا بھی کہ یہ انکل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے، باہر سے بڑے نیک بنتے ہیں، مگر ان کے گھر کے حالات کیا ہیں تمہیں نہیں پتہ، خدا جانے کس کماش کے لوگ ہیں، تم ان پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو، کہیں بھی ان کے ساتھ اکیلی چلی جاتی ہو۔ ایسے لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتی کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ تھا، مگر آج انکل نے بہت بڑی بات کر دی تھی۔ ان کے گھر جا کر ان کی بیوی کو پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر میں نے امی سے بات کرنے کا سوچا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میری امی نے بات سن کر ہرگز منع نہ کیا، حالانکہ وہ اجنبی لوگوں پر بھروسہ بہت کم کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کہنے لگی، بیٹے میں اس عورت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم اسے پڑھانے ضرور جاؤ، اور انکل کے بارے میں کسی طرح کا گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ امی نے کہہ کر میرا دل بڑھا دیا۔
مگر مجھے تجسس ہونے لگا کہ اگر امی رکشے والے انکل کی بیوی کو جانتی ہیں تو اس نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خیر، شام کو ابو آئے تو امی نے انہیں بھی کسی نہ کسی طرح منا لیا۔ اب اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے الجھن سی بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسی عورت ہوگی۔ میں تو ہمیشہ اپنی ہم عمر لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی، عورتوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا۔ شام ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے انکل ریاض کھڑے تھے۔ ہاں بیٹی، تم تیار ہو؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے بابا سے اجازت لے لی ہے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ انکل شریف بننے کا ناٹک کرتے ہیں۔ خیر، میں ان کے ساتھ ان کی رکشے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رکشہ ان کے گھر کے سامنے تھا۔ انکل مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ایک ناگواری کا احساس بھی ہوا۔ پھر انکل گھر سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ مگر اماں ابا نے بھروسہ کر کے بھیجا تھا تو یقیناً بھروسے والی ہی بات تھی۔ شاید میں ہی غلط سوچ رہی تھی، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی، مگر مجھے اندر والے کمرے سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر میں چوک گئی۔ بے اختیار میرے قدم اسی کمرے کی طرف اٹھ گئے، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سامنے بیڈ پر ایک عورت نہایت مختصر لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، جس کے جسم پر عجیب سے نشانات تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عورت کو شاید شرمندگی ہوئی، تبھی اس نے اپنے اوپر ایک چادر لے لی، مگر چادر بھی بڑی باریک سی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کا جسم چھپا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت اور عجیب سا احساس سے جرم تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے عورت پر بڑا ترس آیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، کیسی ہیں آپ شاہینہ آنٹی؟ میں نے ان کا نام لے کر پکارا تو انہوں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تم کیسی ہو؟ انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں شاہینہ آنٹی، کیا آپ کا وضو ہے؟ میں آپ کو قرآن پاک پڑھانا شروع کروں؟ میں نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹی، مجھ بد نصیب کا وضو تو ہر وقت ہوتا ہے، مگر قرآن نہیں پڑھ سکی، ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پونچھے۔ ایسا نہ کہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ اس کتاب کے صدقے آپ کو ہدایت بھی دے گا اور شفا بھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ خیر، میں نے انہیں نورانی قاعدے کی کچھ ابتدائی سبق پڑھا دیے، وہ بھی پڑھ کر مطمئن ہو گئیں۔ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم دوبارہ آؤ گی نا؟ ہاں آنٹی، مجھے انکل نے کہا ہے تو لازمی آؤں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری نظر ساتھ ہی پڑے ان کے تکیے پر پڑی، جس کے نیچے ایک عدد مولی رکھی ہوئی تھی۔ اب اس عجیب و غریب کمرے میں مولی کی موجودگی اور پھر انکل کا روزانہ باقاعدگی سے مولی لینے جانا، یہ لوگ تو مجھے کوئی نفسیاتی مریض لگ رہے تھے۔ خیر، میں وہاں سے نکل آئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے انکل ریاض کھڑے تھے۔ آج ان کی نظروں کے ساتھ ساتھ ان کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی حقیقت آشکار ہونے پر بہت شرمندہ ہیں۔ میں ان کے ساتھ رکشے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی کو سارا ماجرا سنایا۔ امی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آنٹی کے کسی بہت بڑے راز سے واقف ہیں، مگر وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بہت زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ انکل ریاض آئے تو میں ان کے ساتھ چلی گئی، مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ انکل کی بیوی سے ان کا قصہ ضرور پوچھ کر رہوں گی۔ نورانی قاعدے کا سبق ختم کرنے کے بعد میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، آنٹی اگر برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں آپ سے؟ نہیں بیٹی، میں اس قابل کہاں ہوں کہ کسی بات کا برا منا سکوں، انہوں نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی اور پھر یہ قرآن پڑھنے کا اتنا شوق کیسے پیدا ہوا؟ معذوری میں تو لوگ بڑے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو وہ مسکرائیں، پھر اپنی کہانی سنانے لگیں جو میں انہیں کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ بیٹی، یہ ان وقتوں کی بات ہے جب دولت مند گھرانے کم ہوا کرتے تھے اور موبائل فون تو نہ ہونے کے برابر تھے، مگر میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے پاس زندگی کی سب سہولیات موجود تھیں، مگر کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ اور بھرا ہوا پیٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میں بھی ان دنوں عجیب و غریب خیالات کی مالک تھی۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں میری 2 ہی سہیلیاں تھیں اور وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیٹا، ہم غریبوں کا خوب مذاق اڑاتی۔ ہم تینوں پورے کالج میں بہت ہی بدتمیز لڑکیاں مشہور تھیں۔
پیسہ عام ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ہم سے پنگا نہ لیتا۔ اب ہم تینوں کسی غریب اور خوبصورت لڑکے سے دوستی لگاتیں، اسے اپنے جھوٹے پیار میں پھنساتیں، پھر اسے بازار لے جاتیں، خوب شاپنگ کرواتیں، بڑے ہوٹل سے کھانا کھلاتیں، اور جب وہ ہمارے دیے ہوئے کپڑے پہن کر آتا تو ہم تینوں اس کا خوب مذاق اڑاتیں، سب کے سامنے اسے بہت ذلیل کرتیں۔ یہ سب کرتے ہوئے ہمیں بہت مزہ آتا تھا، اور جب اس لڑکے سے جی بھر جاتا تو ہم اپنا نیا شکار ڈھونڈتیں۔ انہی دنوں ہماری دوستی مبین سے ہوگی۔ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی آسانی سے میرے جھوٹے پیار میں پھنس گیا تھا۔ ہم ایک روز اسے بازار لے گئے اور خوب شاپنگ کروائی۔ اب ہماری باری اسے ذلیل کرنے کی تھی، مگر اگلے روز وہ کالج نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ ہم تینوں کو اس وقت بھی عقل نہ آئی، بلکہ اس کی موت کا سن کر میرے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا۔ میں بہت ہی شرارتی ٹائپ لڑکی تھی۔ اس وقت میں قبر کے عذاب کو دل سے نہیں مانتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ ہم قبر کے عذاب کے بارے میں حقیقت لوگوں کو بتا کر رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے انعام سے نوازے جائیں۔ بس یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی بیٹی۔ میں نے اللہ کے قانون میں مداخلت کرنا چاہی تھی۔ میں نے اس کے رازوں کو جاننا چاہا، اور وہ راز جو بڑے بڑوں کو بھی نہیں معلوم۔ شام 5 بجے مبین کا جنازہ تھا، اور ہم بھی چھپ کر وہاں قبرستان پہنچ گئے۔ ابھی تک مبین کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے گورکن کو اس کام کے لیے پہلے ہی بہت سے پیسے دے دیے تاکہ وہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے۔ پھر اسے ایک موبائل دیا جس کی کال دوسرے موبائل سے کنیکٹ تھی، اور اسے کہا کہ سب کی نظروں سے چھپ کر یہ موبائل دفناتے وقت مبین کے سرہانے رکھ دینا۔ وہ بھی پیسوں کی لالچ میں مان گیا تھا۔ اب دوسرا فون ہمارے پاس تھا، اس پر جو کال تھی وہ بھی آن تھی، مطلب کہ ہم قبر میں ہونے والی ہر بات کو سن سکتے تھے۔ میری ایک دوست کے چہرے پر خوف تھا، جبکہ دوسری دوست بھی مجھے اس کام سے منع کر رہی تھی، مگر میرا اصرار تھا کہ ہم اس حقیقت کو معلوم کر کے رہیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنازہ دفنا کر لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ اب ہماری شرارت کی باری تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہی ہم لوگ قبر کے قریب آئے اور قبر کے اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اپنے فون کا والیوم اونچا کر دیا تھا تاکہ ہم تینوں لڑکیاں یہ گفتگو سن سکیں۔ تھوڑی دیر تو کال پر خاموشی رہی، اس کے بعد ایک خوفناک گڑگڑاہٹ موبائل فون کے اندر سے آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے طوفان ایک ساتھ آ گئے ہوں، اور آسمانی بجلی بھی جیسے پاس ہی گرج رہی ہو۔ پھر ایک زوردار آواز آئی، اور اچانک سے میرا فون مبین کی قبر کے پاس جا گرا۔ فون قبر کی مٹی میں گرا تھا۔ میری دوست خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر تسلی دینے لگی کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنا فون یہاں سے واپس نکال لیتی ہوں۔ میری سہیلی نے منع کیا کہ مجھے قبر کی مٹی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے پاس ہی پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور موبائل کو مٹی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ موبائل اور نیچے چلا گیا۔ چاروں نہ چار مجھے خود ہی قبر کے پاس جانا پڑا۔ میں ڈرتے ڈرتے قبر کے پاس گئی، مگر چوں ہی میں نے اپنا ہاتھ قبر کی مٹی میں ڈالا تو مٹی پیچھے کو سرکنا شروع ہوگی، اور میں نے جس جگہ پر پاؤں رکھا تھا وہاں سے تو مٹی بالکل ہی ہٹ گئی اور میرا پاؤں نیچے قبر میں جا پڑا۔ میں نے دیکھا تو قبر میں ایک بالکل عجیب و غریب چیز تھی جو بالکل کالی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پر اس قدر زور سے کاٹا کہ میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنا چاہا مگر نکل نہ سکی۔ اس کالی چیز نے مجھے کئی جگہوں پر کاٹ لیا۔ میں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میرے دوستوں نے مجھے نکالنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ تبھی میرے دوستوں نے چیخ چیخ کر محلے کے امام صاحب کو بلوایا۔ امام صاحب نے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میرے ماں باپ کو بھی اطلاع مل گئی تھی۔ میں قبر میں عجیب طریقے سے پھنسی ہوئی تھی۔ وہ عجیب و غریب چیز ابھی بھی میرے پاؤں پر کاٹ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں درد سے مر جاؤں گی، مگر میری موت نے اتنی جلدی کہاں آنا تھا۔ پھر میرے ماں باپ نے مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک بڑا صدقہ کیا۔ تب کہیں جا کر اس چیز نے میرا پیچھا چھوڑا اور مجھے قبر سے نکال دیا گیا۔ میرے پاؤں پر عجیب و غریب قسم کے دانتوں کے نشان تھے۔ میرے پورے بدن پر عجیب سے نشان بن گئے اور جلن تھی کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے مرہم پٹی تو کر دی، تھوڑے عرصے کے بعد زخم بھی بھر گیا، مگر دانتوں کے وہ نشان اور میرے جسم کی جلن کچھ کم نہیں ہوئی۔ میں اس قدر جلتی تھی کہ سردیوں میں بھی میں گرم کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ میں دن رات روتی۔ شہر کے سبھی ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا مگر میں ٹھیک نہ ہوئی۔ انہی دنوں میری عمر تقریباً 20 سال ہو چکی تھی۔ ماں باپ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے
مگر جن جن لوگوں کو میری اس حرکت کا علم تھا ان میں سے کسی نے بھی میرا رشتہ نہیں مانگا۔ میں اس بات پر بہت غمزدہ ہوتی تھی، مگر اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لوں۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں مسجد کے وہی امام صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے بات کی، مجھے کچھ دم درود وغیرہ کیا اور پھر کہنے لگے، میرا ایک شاگرد ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے پاس اپنے رشتہ داروں کا دیا ہوا ایک معمولی سا گھر ہے، رکشہ چلا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سے آپ کی بیٹی کی شادی کروا سکتا ہوں۔ اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لڑکا بہت شریف ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، ان معاملات کو سمجھنے والا ہے، کبھی اسے ماضی کا تانا نہیں دے گا۔ میرے والدین کو اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی صورتحال میں میرا کسی معزز گھرانے میں رشتہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ خاندان کے تقریباً ہر شخص کو میری یہ داستان معلوم ہو چکی تھی، سب لوگ مجھ سے خفا کھاتے تھے۔ بہرحال امام مسجد کی گواہی دینے پر میرا نکاح ریاض سے کر دیا گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی میری حالت عجیب و غریب رہی، مگر ریاض کی صحبت میں کچھ سکون ملا۔ وہ انتہائی نیک انسان تھا، اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، جبکہ مجھے تو نماز، روزے اور قرآن کا سرے سے ہی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میرے ہاتھ میں سخت جلن تھی کہ سبزی کاٹتے ہوئے میرا ہاتھ مولی پر لگا تو مجھے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ مولی کاٹ کر اپنے ہاتھوں اور بازو پر لگائی تو میری جلن کچھ کم ہوئی، اور اس دن کے بعد سے میں ہر وقت مولی اپنے پاس رکھتی، کیونکہ میں جو ہی مولی ہٹاتی تھی تو پھر سے جلن ہونے لگتی۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بولے، یہ کسی قسم کے داغ یا کاٹنے کا نشان نہیں، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کا اثر ہے۔ اگر تم اللہ کی رضامندی حاصل کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو تو یقیناً تمہارا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ ریاض کی بات سے مجھے تسلی ہوئی تھی، مگر پھر مجھے کوئی قرآن پڑھانے پر راضی نہیں تھا۔ آج برسوں بعد میرے شوہر نے تم پر اعتبار کیا ہے۔ تمہاری والدہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، میری کہانی سے بھی واقف ہے، سو اس لیے انہوں نے تمہیں یہاں آنے کے لیے روکا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون خاموش ہو گئی اور میرا دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے بھی قرآن پاک اور نمازوں پر خصوصی توجہ دی۔ تقریباً 1 سال کی معافیوں اور دعاؤں کے بعد ان کے جسم سے جلن ختم ہو چکی تھی، اور وہ میری آج بھی شکر گزار ہیں کہ میں نے ان کی تاریک زندگی میں قرآن پاک کی روشنی لا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے نجات دلانے کا سبب بنا۔ خدا ہم سب کو اللہ کے دیے ہوئے قانون اور قاعدوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی توفیق دے، ورنہ تو ہماری تباہی ہی تباہی ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔